اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے قرآنی آیتیں اور عبارتیں پڑھ رہے تھے. ٹھیک بات پہنچی تھی. کل 4 آیتیں پڑھی تھی. آج 5ویں آیت منافق اور منافقین کے سلسلے میں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. خوب اس قرآنی آیت اور عبارت میں نئے الفاظ میں یقبدون، یقبدو، یقبدان، یقبدون، وہ سب باندھتے ہیں، باندھنا. ٹھیک. یقبدون وہ سب باندھتے ہیں. نسو وہ سب بھولے، ان سب نے بھلا دیا. نسیا وہ بھولا، اس نے بھلا دیا. ٹھیک. المنافقون والمنافقات ترجمہ بھی کر رہے ہیں نا. منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض، ان میں سے کچھ ایک دوسرے کے کیا ہے، ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں. یأمرون بالمنکر، یأمرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف اور نیکیوں سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور وہ سب اپنے ہاتھوں کو کیا ہے، روکے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے ہیں. ہاتھوں کو روکنے اور باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکیوں کی طرف ان کا ہاتھ انجام کے لیے نہیں بڑھتا اور برائیوں کے لیے ان کا ہاتھ روکنے کو نہیں بڑھتا. اچھائیاں انجام دینے کے لیے ان کے ہاتھ نہیں بڑھتے، برائیاں روکنے کے لیے بدھے ہوئے ہیں. نہ اچھائی کے لیے بڑھا سکتے ہیں، نہ برائی کو روکنے کے لیے. نسوا اللہ، یہ سب اللہ کو بھول گئے ہیں. فنسیہم، بس اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ کیا ہے، حقیقت میں فاسق ہے، گنہگار ہیں. زبردست بات ہے اس میں واقعاً جو ہے حالات حاضرہ کے اعتبار سے. چلیں اس کے بعد ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. خوب اس میں جو لفظ آیا ہے نیا ہے وہ اغلظ، غلظ یغلظ. تو غلظت سے سختی کرنا، ٹھیک، دباؤ میں ڈالنا، کسی کو فشار میں لانا، فشار میں ڈالنا. تم سختی کرو، پہلے امر ہے. ٹھیک ہے. ہاں. یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے. واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر اور یہ بری جائگہ ہے. ٹھیک واضح. چل آگے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. خوب اتقے فعل امر ہے. اتقے تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرو. اتقو اسی کا جمع آتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے.
ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، مصلحتوں والا ہے۔ نمبر 8، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ عجیب ہے، انظرو تم سب دیکھو، نظر ینظرو دیکھنا، ٹھیک، انظر تم سب دیکھو، انظر تم دیکھو، انظرو تم سب دیکھو، نقتبس ہم روشنی لیتے ہیں، اقتباس کرنا، ٹھیک، کسی چیز سے کوئی چیز لینا یا کسی چیز سے اس کا اثر لینا تو اقتباس کرنا۔ مثلا آپ نے ایک بات ایک کتاب میں دیکھی، اس کتاب سے وہ بات آپ نے اپنی ڈائری پہ اپنی کتاب میں لکھ دی، کہیں گے کہ یہ بات آپ نے فلاں کتاب سے اقتباس کی ہے، فلاں جگہ سے لی ہے۔ نہ اقتباس کہیں ہے، عام لفظ ہے۔ میں آپ سے جو ہے اقتباس سے علم کر رہا ہوں، آپ سے علم لے رہا ہوں، سورج سے اقتباس سے نور کر رہا ہوں، جس کے اندر جو چیز ہے وہ لینا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ ہے یوم یقول المنافقون، وہ دن کہ جس دن یقول المنافقون، یا کہ قیامت والے دن منافقین اور مرد اور منافق عورتیں کہیں گی للذین، ان لوگوں سے آمنو جو ایمان والے ہیں، انظرونا کہ تم سب ہمیں دیکھو، ہمارے اوپر نظر ڈالو، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی اور تمہارے نور سے ہم اقتباس کرنا چاہتے ہیں۔ اس قدر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور جہنم کی ظلمت سے پریشان ہوں گے کہ جب جنت والے جا رہے ہوں گے اور ان کے نورانیت کو، ان کی روشنی کو دیکھیں گے تو دیکھ کے کہیں گے کہ بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ایک نظر ہمارے اوپر ڈال دو تو ہم تم سے کسب نور کر کے اپنی تاریکی کو، اپنی ظلمت کو دور کر لیں۔ اگر دنیا میں تمہارے پاس یہ موقع تھا تو وہاں تو کیا نہیں، یہاں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا ولی ہوں، میری سرپرستی میں آ جاؤ، تمہیں ہر قسم کے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں ڈال دوں گا، لیکن تم تو اپنا ولی شیطان کو بنائے ہوئے تھے جو روشنی سے نکال کر کے تمہیں تاریکی میں ڈال رہا تھا، لوگ جہاں جانا چاہتے تھے وہاں گئے، ہے نا؟ چلے یہ بحث بھی تمام ہو گئی، اب آ گیا فسق اور عصیان۔ فسق و فجور کہا جاتا ہے نا، عصیان یہ اس طریقے کے جتنے بھی کلمات ہیں ان سب کا مطلب ہوتا ہے معصیت، گناہ، خدا کی نافرمانی۔ اللہ نے جس کام کو واجب قرار دیا اس کو ترک کرنا، اور جس چیز سے روکا ہے اس کو انجام دینا، ہے نا؟ یہ سب فسق و فجور ہے، عصیان ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کو یہ ذکر کریں گے جن آیات میں فسق و فجور اور عصیان کا بیان آیا ہے۔ اب یہ فسق و فجور اور عصیان کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے جو عنوان تھا وہ خاص تھا، منافق اور منافقین سے مربوط تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کلی فسق و فجور کرنے والے، گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، سمجھے، چاہے اسلام لانے والے مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلمان ہوں، چاہے منافق ہوں، چاہے مشرک ہوں۔ چلے نیچے دی گئی قرآنی آیتوں کو بغور پڑھیے، ابھی صرف پڑھنے کو کہا گیا، اس لیے 2-3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ دوسری ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ تیسری آیت
ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. چوتھی آیت ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا. بس بما عصوا. چلے پانچویں بل یحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. خب چھٹی آیت فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. ساتویں آیت ہے افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. آٹھویں آیت ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نویں آیت ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئک هم الفاسقون. دسویں آیت قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. اب یہ 10 آیتیں پڑھ لی. اب باقی باتیں انشاءاللہ یہ پڑھ لیجئے گا آپ لوگ خود ہی. آیت نمبر 4 میں بِأَنَّهُمْ کا ترجمہ اس لیے کہ وہ سب. آیت نمبر 4 میں کانو یکفرون ماضی استمراری ہے جس کے معنی وہ سب انکار کرتے تھے. اس طرح کلمہ یقتلون کا معنی کانو یقتلون کریں گی. کانو تکرار نہ ہونے کی وجہ سے جملے میں استعمال نہیں ہوا ہے. یعنی یہ عطف یقتلون تو جس طریقے سے یکفرون ماضی استمراری تھا اس کا ترجمہ ماضی استمراری کر رہے تھے ویسے ہی یہاں پر وہ اسی کریں گے ترجمہ.